ایک اور خوبصورت صبح کے ساتھ برنچ ٹائم with ڈاکٹر فہیم کے ہوسٹ ڈاکٹر فہیم اربلسٹ کا آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اور ہمارے دیکھنے والے پسند کرنے والے ناظرین جانتے ہیں کہ پاکستان کی تعمیر، ترقی اور خوشحالی میں کردار ادا کرنے والی شخصیات بنتی ہیں ہماری مہمان، اور ہم ان مسائل کو بھی اجاگر کرتے ہیں جو مسائل پاکستان کی تعمیر، ترقی اور خوشحالی میں رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں۔ آج اگر میں کہوں صوبہ سندھ کے ان چند ایس ایچ اوز کے بعد ایس ایچ او بھی رہے وہ شخصیت جو میرے ساتھ موجود ہیں، آج وہ شخصیت ڈی ایس پی ہے، اور وہ چند ڈی ایس پی میں سے کوئی ایک ہوں گے جو کہ نہ صرف اپنے باڈی کا، اپنی ہیلتھ کا، اپنی فٹنس کا خیال رکھتے ہیں بلکہ سوشل میڈیا پہ جم اور ایکسرسائز کے حوالے سے بھی بڑے مانے جانے جاتے ہیں۔ ورنہ تو سندھ کے افسران کے حوالے سے یہ شکایت تو زبان زد عام ہے کہ کسی کی توند نکلی ہے تو کوئی موٹا ہے یا تو کوئی نہایت ہی کمزور۔ ایک اسمارٹ پولیس آفیسر کے ساتھ ہم موجود ہیں جن کے پاس ہمیشہ کیریئر میں وہ تھانے رہے جن کا کردار کراچی کے جرائم پیشہ عناصر اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے سے نہایت ہی اہم رہا۔ جی ہاں، ہمارے ساتھ موجود ہیں اورنگزیب خٹک صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک۔ وقت آپ کا کم ہے، میں کوشش کروں گا کہ جلد از جلد آپ سے بہت سارے ایسے سوالات لے لیے جائیں جو عوام سننا چاہتی ہیں اور آپ کا موقف جاننا چاہتی ہیں۔ سوراب گوٹ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، 2 تھانے آپ کے پاس ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ان علاقوں کے اندر پولیس، قانون نافذ کرنے والے ادارے ایک بڑی طاقت رکھتے ہیں یا جرائم پیشہ عناصر؟ دیکھیں، سوراب گوٹ ایک ایسا ایریا جانا جاتا تھا کہ جس میں کافی پرابلمز ہوتی تھی لا اینڈ آرڈر اور اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے۔ الحمدللہ آپ کو سوراب گوٹ کے روٹس، سوراب گوٹ کے جو بڑے مشہور ریسٹورنٹس ہیں جو ہائی وے پہ، آپ کو بتا سکیں گے کہ اس وقت سوراب گوٹ ڈویژن کی کیا صورتحال ہے۔ پبلک کا جو جمع غفیر یہاں اپنی فیملیز کے ساتھ اسپیشلی آتا ہے، یہ اس بات کا بالکل ایک کھلا ثبوت ہے کہ الحمدللہ سوراب گوٹ کی جو ایک ہوا بنا ہوا تھا ایسا نہیں ہے، اور لوگ پرسکون ماحول میں یہاں وزٹ کرتے ہیں، اپنی فیملیز، اپنے بچوں کے ساتھ آتے ہیں، اور پولیس ان کے لیے 24 آورز موجود ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں سپر ہائی وے پہ کچھ گاڑیوں پر پتھراؤ کے معاملات ہوئے ہیں۔ کوئی بھی کبھی بھی احتجاج ہوتا ہے، چاہے وہ ہمارے ٹینکر حضرات ہوں یا وہ سندھی قوم ہو یا پشتو قوم ہو، ان کے کوئی ایشوز جب جیسے ہی ہوتے ہیں تو ویسے ہی یہ سوراب گوٹ اور یہ سپر ہائی وے کو جام کیا جاتا ہے، پتھراؤ کیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، سوراب گوٹ مین ہائی وے آپ کا موٹر وے لگتا ہے یہاں پر، اور موٹر وے آپ کا معاشی ہب ہے، اور ایک روڈ بند ہونے سے آپ کو پتہ ہے کہ پورے شہر میں اور ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جب سے دیکھیں ہماری اس سوراب گوٹ کے ایریا میں تمام کمیونٹیز بہت اچھے ماحول میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کے ماحول میں رہتی ہے، لیکن جس طرح آپ کو علم ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پہ ایک فیک نیوز کا بڑا ایک رجحان ہے، اور چھوٹی سی چیز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر کے جو لوگ ہیں جو ہمارے حالات کو یا جو شہر کے حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں، جو پیچھے رہ کے اس طرح کے کام کرتے ہیں، تو اس نیوز کی وجہ سے تھوڑی بہت پرابلم آتی ہیں۔ لیکن الحمدللہ یہاں بڑے اچھے لوگ ہیں، اور اس طرح کا کوئی بھی ایونٹ آتا ہے تو ان کے بات چیت کے ساتھ چیزیں مینج ہو جاتی ہیں۔ کیا اس میں کوئی حقیقت ہے کہ سوراب گوٹ کے آپ کے جو 2 تھانوں کی حدود آتی ہے، اس میں کچھ علاقے ایسے ہیں جو پولیس کی رٹ وہاں پر قائم نہیں ہے، یا آپ کے بس سے باہر ہے، یا 100% پوری آپ کی رٹ بحال ہے پورے؟ الحمدللہ ایسا کوئی ایریا نہیں ہے۔ آپ ابھی الاصف جا سکتے ہیں، اسپیشلی ہوتا یہ تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ الاصف ایک نو گو ایریا ہے، اور باقی مچھر کالونی یا کوئی دوسرا ایریاز اس طرح ہیں۔ میں آپ کو اس چینل کے توسط سے تمام لوگوں کو کہتا ہوں، اور اگر آپ رات میں جا کے چیک کریں تو جو ہماری ایک روایتی کھانے، اسپیشلی جو پٹھانوں کے کھانے ہوتے ہیں، پورے شہر سے لوگ آتے ہیں، اور اندر سوراب جو الاصف ہے اس کے اندر جو ہوٹلز ہیں وہاں پہ تقریباً رات 3-4 بجے تک لوگ آ کے
اس کو انجوائے کرتے ہیں, کھانا شانا کھاتے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, الحمدللہ ہر جگہ پولیس موجود ہے. کوئی ایریا ایسا نہیں ہے کہ جو پولیس کی ریٹ وہاں نہ ہو. اور اسپیشلی میں یہاں کے جو کمیونٹی ہے ان کے جو کیونکہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ زیادہ تر آبادی یہاں پٹھانوں کی ہے, اور اس طرح مسعود قبائز ہیں, وزیر ہیں, دوسرے. تو ان میں ایک یہ کہ ان کے مشران ہوتے ہیں, اور بڑا اچھا ریلیشن ہے ہمارا آپس میں. پولیس کا کوارڈینیشن کے ساتھ ہم لوگ کام کرتے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کے کیریئر میں کبھی کوئی آپ کو وارننگ ملی ہو, تھریٹ ملا ہو جو یاد ہو آپ کو, جو قابل ذکر ہو؟ ویسے تو بہت ملے ہوں گے یقیناً. بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی ہیں, اور لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ تو زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں. جب ہم نے یونیفارم پہن لی ہے تو اسی لیے پہنی ہے کہ یا تو کام کریں یا پھر شہید ہوں گے. تو ایسا کچھ نہیں ہے. ایک بات بڑی زبان زد عام ہے کہ خاص طور پہ کراچی شہر کے اندر, سندھ میں بھی اور کراچی شہر کے اندر, قانون صرف کمزور کے لیے ہے, طاقتور کے لیے نہیں ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جو ابھی اس وقت ہمارے سینئرز ہیں, پولیس ہے, پھر گورنمنٹ کی بڑی سپورٹ ہے, تو میرا خیال ہے کہ اگر لوگ قانون کو سمجھتے ہوں, اور جو آج کل سب سے بڑا ہتھیار آپ کے پاس سوشل میڈیا کا ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ آج ایک ایسا آدمی ہے کہ جو غریب ہے یا کوئی وہ ہے اور وہ قانون کی مدد نہیں لے سکتا. تو سوشل میڈیا کے تھرو ہمارے افسران ہر وقت موجود رہتے ہیں, ان کو اپروچ کر سکتے ہیں. کوئی نیچے لیول پہ ان کے ساتھ کوئی پرابلم ہوتی ہے, کوئی بھی چیز ہوتی ہے, تو آج کل کے جو اسپیشلی سوشل میڈیا کے اتنا زیادہ آنے سے کوئی بھی بندہ قانون کی مدد کے لیے ادھر ادھر نہیں پھر سکتا. لازمی وہ کہیں نہ کہیں ان کی اپروچ سینئر افسران سے ہوتی ہے, اور اس کا سیریس وہ نوٹس لیتے ہیں. گورنمنٹ لیول پہ بڑا سیریسلی اس چیز کا نوٹس لیا جاتا ہے کہ کوئی بھی جو قانون کی ہیلپ لینا چاہے ان کو وقت پہ مدد مل سکے. اگر میں یہ آپ سے ایک سوال کروں, اور یہ بات بھی یقیناً ایک سندھ پولیس کے لیے اور کراچی پولیس کے لیے, کیونکہ آوازیں اور باتیں بہت ہوتی ہیں کہ کراچی شہر میں پولیس قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ایک قدم آگے ہی رہا ہے ہمیشہ مجرم یا جرم کرنے والے. نہیں تو وہ تو آگے ہی رہتے ہیں نا. آپ کو پتہ ہے کہ جرم کرے گا تو پولیس اس کے پیچھے جائے گی. لیکن میں ایک چیز آپ کو بتا دوں, اگر اس شہر میں پولیس نہ ہو, ٹریفک پولیس نہ ہو, جس طرح آج کل ٹریفک پولیس نے ای چالان کے بعد اس شہر کو بہتر کرنے کا ایک ٹھیکہ لیا ہے, اور انشاءاللہ اس میں کامیابی کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اور جتنا گورنمنٹ اس میں ہماری مدد کر رہی ہے پولیس کے ساتھ, تو جتنا وہ پولیس کو ان کی مدد کر رہے ہیں جو ٹیکنالوجی کے لحاظ سے, اسپیشلی جو شہر میں کیمراز لگے ہیں اس کے لیے, تو جرم تو ہوتا ہے لیکن جرم کو ختم کرنے کے لیے اس کے پیچھے جایا جاتا ہے. اور نہ ہونے کے لیے جو ہماری ڈپلائمنٹ ہوتی ہے, جو ہماری چیزیں ہم وہ بھی کرتے ہیں. تو یہ تو ایک سلسلہ ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ پولیس ان کے پیچھے جاتی اسی لیے کہ ان کو پکڑ سکیں. میں اگر اپنے سوال کو تھوڑا سا اور آسان کروں کہ جدید سہولیات یا ویپنز یا اسلحہ یا ٹیکنالوجی کی ہم بات کریں تو سندھ پولیس سے 2 قدم آگے ہیں مجرم. ایسا نہیں ہے. دیکھیں, ایک جرم ہونے کے بعد ایک بالکل اننون قسم کی جگہ کے اوپر نہ وہاں کیمرے ہوتے ہیں, نہ وہاں کسی چیز کی سہولت ہوتی ہے, اور اس طرح کے بہت سارے ایسے انسیڈنٹ ہوئے ہیں جس کو سندھ پولیس نے بہت کم عرصے میں اور بہت اچھے انداز میں سولو کیا ہے. چاہے وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے کیسز ہوں, چاہے وہ ہاؤس رابریز ہوں, کلنگ ہو. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا چیز ہے. ٹیکنیکلی ہم لوگ الحمدللہ سندھ پولیس اس وقت بہت اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے. ہمارے پاس بہت اچھے ایکسپرٹ ہیں اور بہت اچھے ہمارے پاس انویسٹیگیٹر ہیں, اور جس طرح ابھی سی ٹی ڈی کام کر رہی ہے, آئی بی کے ساتھ ہمارا کلوز ریلیشن ہے, اور اس میں تمام جو ہمارے ادارے ہیں پولیس کے ساتھ بالکل ہم سب ایک پیج پہ ہیں اور کام کر رہے ہیں. اگر سندھ پولیس کی اتنی اچھی پرفارمنس ہے آپ کے بقول, تو ابھی گزشتہ دنوں حکومت سندھ کو رینجرز کے اسٹے کو دوبارہ بڑھانا پڑا, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جب آپ کی سندھ پولیس کی کارکردگی بہت اچھی ہے تو رینجرز کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں, جتنا بڑا ہمارا شہر ہے اور جو پولیس کی ہماری تعداد ہے,
تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہماری بھرتی ہوتی ہے وہ دا ڈے آف بھرتی یا بھرتی کے فوری بعد وہ فیلڈ میں نہیں آتے. وہ ایک ٹریننگ پیریڈ ہوتا ہے ہمارا 1 سال کا جو ہمارے جوان بھرتی ہوتے ہیں. تو جیسے جیسے ہماری تعداد اس شہر کو کور کرنے کے لیے پوری ہوگی تو مرحلہ وار پھر گورنمنٹ رینجرز کی خدمات واپس کریں گی. لیکن چونکہ وہ ہماری مدد کے لیے ہیں, ہماری ایک وہ فورس ہے جو ہمارے ساتھ بالکل لائک پولیس ہماری مدد کرتی ہے, ہم ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. تو شہر کی جو آبادی ہے, جو جس طریقے سے اس شہر پھیلا ہوا ہے, تو اس کو کور کرنے کے لیے ابھی آپ کو بہت ساری پولیس کی ضرورت ہے. تو جیسے جیسے مرحلہ وار ہم آگے بڑھتے جائیں گے تو شاید ایک دن ایسا آئے گا کہ پولیس مکمل طور پہ اس شہر کے جو کنٹرول ہے وہ لے گی, اور رینجرز کی جو خدمات ہے وہ واپس بارڈر پہ یا جہاں جہاں ان کی ڈیوٹیز ہے وہ جائیں گی انشاءاللہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں افغانیوں کی تعداد, غیر قانونی افغانیوں کی تعداد زیادہ تھی, ان پہ کیسا آپریشن رہا؟ الحمدللہ جو ہم نے یہاں افغانیوں کے خلاف آپریشن کیا, جس طرح جو گورنمنٹ نے ہمیں پالیسی دی, اس کو ہم نے تقریباً 85 to 90% ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا ہے. پھر بھی ایسے چونکہ ایریا کنجسٹڈ بہت ہے, کچی آبادیاں بہت ہے, چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں, تو ہم ڈے ٹو ڈے آپریشن کرتے ہیں. ہماری جو انٹیلیجنس ہے وہ کام کرتی ہے. ہم نے لوگوں کے ساتھ بڑا ایک اچھا, ہمارے جو پاکستانی ہیں ہم ان کے ساتھ جو ایریا کے لوگ ہیں رابطے میں رہتے ہیں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ کچھ ہی اس میں ہم مکمل طور پہ اس کو یہاں سے کلیئر کر لیں گے. اگر میں یہ کہوں کہ آپ کے ان افغان ایشو کے بعد بھی جو علاقے خالی ہوئے, گھر خالی ہوئے, تو کچھ قبضہ مافیا ہے, اور ویسے بھی آپ کی ٹیریٹری کے اندر قبضہ مافیا کا بڑا ایک نام سننے کو ملتا ہے, اس حوالے سے کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں؟ دیکھیں جو ایک ہوا چلا تھا کہ لوگ, ارے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے لاسف کے تقریباً 800 سے 900 فلیٹس ہیں, ہم نے ہر فلیٹ کو چیک کیا, ہم نے ان کے پراپر ویریفیکیشن کی. جو افغانیوں کے زیر استعمال فلیٹس تھے ہم نے ان کو سیل کیا. 20 سال سے 25 سال سے لوگ جنہوں نے رینٹ بھی دیے تھے, پھر ان کو وہ مل نہیں رہے تھے واپس, اور بہت سارے وہ مایوس ہو چکے تھے. میں آپ کو ایسے لوگوں سے ملوا سکتا ہوں کہ جن کے وہ واپس ہینڈ اوور ہوئے ہیں وہ فلیٹس. تو ایسا ہمارے پاس ایک آدھ اگر ایسا کوئی کیس ہوا ہو, لیکن ادروائز ہم اس کو بڑا پراپرلی لے کے چل رہے ہیں, اسپیشلی ہمارے سینئر آفیسرز کی آبزرویشن کے ساتھ. تو ہمارے علاقے میں کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں ہے. اب ایک چیز یہ بھی سننے کو ملتی ہے کہ آپ کی سبزی مارکیٹ جو ہے, ہول سیل سبزی منڈی جس کو کہتے ہیں, وہاں پر کوئی ایرانی ڈیزل آتا ہے اور وہاں سے ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے پورے کراچی کے اندر, ایک جو غیر قانونی اسمگلنگ شدہ. دیکھیں ہم پولیس کام کرتی ہے, سب جو ہمارے ادارے ان کے ساتھ مل کر جو اسمگلنگ کی جو آئٹمس ہیں یا دوسرے ہیں, اس کے اوپر کوسٹ گارڈ بھی کام کرتی ہے, اس کے اوپر دوسرے بھی ادارے کام کرتے ہیں, ہم پولیس بھی کام کرتی ہے. لیکن اگر کوئی چھپ چھپا کے کسی طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے اور پولیس کی نالج میں وہ چیز آتی ہے تو فوراً اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. اور ابھی میرے تھانے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ایف آئی آرز ان کے خلاف رجسٹر ہوئی. ہم اگر یہ بات کریں کہ آپ کے یہ جو ایریاز ہیں سبزی منڈی سے متصل اور آگے پیچھے, ابھی ہم اقبال مسعود صاحب کے ساتھ پروگرام کر رہے تھے تو باقاعدہ کچھ ہاسپٹلز بھی ایسے تھے جن پہ قبضہ ہوا تھا, رہائشی ہوئی ہوئی تھی. گورنمنٹ ہاسپٹل ڈسپینسری اقبال مسعود صاحب نے اس کو اپنے کوئی قانونی جنگ لڑکے بھی اور آپ لوگوں کی مدد سے کروایا. حکومتیں جاتی ہیں, دوبارہ قبضے ہو جاتے ہیں. دیکھیں اب بہت ساری چیزیں بدلی ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو پہلے کے حالات تھے اس کے مقابلے میں کافی چیزیں بہتر ہوئی ہیں, اور جو بھی اس طرح کے قبضہ مافیا ہے ان کے خلاف کارروائیاں بھی ہوئی ہیں, اور بالکل زیرو ٹالرنس ہے کہ کوئی سرکاری زمین یا کسی کی جگہ کے اوپر. دیکھیں کرائم تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے, اور کرائم کے ساتھ اگر پولیس کا گٹھ جوڑ ہے تو وہ ایک الارمنگ چیز ہے, لیکن جہاں کرائم ہوتا ہے پولیس اس کے خلاف میرٹ پہ کام کرتی ہے. تو انشاءاللہ کام بہتر ہوگا, کریں گے کوشش کریں. آپ کی ٹیریٹری میں آتا ہے پنجاب بس اڈا کے نام سے مشہور, اور ایک دو اور بھی ٹرمینلز آتے ہیں. اسمگلنگ کا سنا ہے کہ یہ بہت بڑا گڑھ ہے.
اس حوالے سے کیا ماضی میں کارروائی رہی اور حال میں کیا کارروائی ہیں اور ان فیوچر کیا پلاننگ ہے؟ ہم کسٹم کے حکام کے ساتھ مل کے ریڈز کرتے ہیں ان کے خلاف۔ آپ نے دیکھا ہائی وے پہ ناردرن بائی پاس پہ کسٹم کی پوسٹیں بنی ہوئی ہیں، وہ اس کو چیک کرتی ہیں، اور ہوتا ہے یہ جو بسز وغیرہ اس میں اسمگلنگ کا مال آتا ہے تو اس کے لیے بھی باقاعدہ ہوتی ہے۔ آج کل رینجرز اس کے اگینسٹ میں بڑا اچھا کام کر رہی ہے کسٹم کے ساتھ مل کے، تو کافی بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور اسٹرکٹلی یہ آرڈرز ہیں کہ کسی بھی قسم کی اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی نہ ہونے پائے، تو جہاں ہمیں انفارمیشن ملتی ہے ہم اس کے خلاف کام کرتے ہیں۔ کبھی کسی آپریشن کے دوران، کسی مشن کے دوران، کسی آبجیکٹیوز گولز کو اچیو کرنے جا رہے ہو، کوئی سیاسی فون آیا ہو جو آپ کو یاد ہو، جس کو آپ نے منع کر دیا ہو کہ اگنور کر دیا اور اپنا ایکشن پورا کیا ہو، کوئی ایسا واقعہ؟ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں، لیکن آج کل جو گورنمنٹ ہے وہ بالکل کسی کرمنل کو سپورٹ نہیں کرتی۔ جب ان کو حقائق کا پتہ چلتا ہے تو بالکل وہ کہتے ہیں جو قانون، جس طرح قانون کام کرنا چاہیے قانون کو اس طرح کام کرے۔ ماضی کی حکومتوں میں یا ماضی کے دور میں کوئی ایک واقعہ ہوا ہو ایسا کہ سیاسی فون آ گیا ہو یا آپ کے ویسے اعلیٰ حکام کی میں طرف آپ سے کو فون آ سچ گیا ہو؟ بتاؤں، کسی کرمنل کے لیے کوئی سیاسی فون نہیں آتا۔ چھوٹے موٹے جھگڑے ہوتے ہیں آپس میں، جیسے کمیونٹی ایک دوسرے کے ساتھ، اس میں تو کالز آتی ہیں، لیکن جو کرمنل ہوتا ہے، جو کرائم کرتا ہے، اس کے لیے ہمیں تو آج تک کسی نے نہیں کہا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں۔ یعنی اگر میں آپ کے جواب سے یہ اخذ کر پایا ہوں کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ آپ نے کسی ٹیررسٹ کو، کسی مجرم کو اریسٹ کیا ہو، اس کے ہاتھ بندھے ہوں سامنے، مگر آپ سیاسی دباؤ یا کبھی اعلیٰ نہیں، حکام کی کبھی طرف نہیں سے ہوا۔ آپ کے بھی ہاتھ بندھے ہوں مگر وہ نظر نہ آ میری رہے ہوں؟ 33 to 34 ایئر سروس میں ایسا ایک بھی انسیڈنٹ نہیں ہوا کہ کسی، چاہے وہ کسی کی بھی گورنمنٹ ہو، انہوں نے کسی ٹیررسٹ کے لیے یا کسی ہاؤس رابرز کے لیے یا کسی اسٹریٹ کرمنل کے لیے کہا ہو کہ بھائی آپ اس کو چھوڑ دیں۔ نیور، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ پولیس میں سب سے زیادہ تباہی کہاں سے آتی ہے؟ اوپر سے، پریشر سے، یا اندرونی جو پولیس کے لوگ ہوتے ہیں ان کی طرف سے؟ تباہی سے مراد کیا ہے آپ کا؟ تباہی سے مراد یہ ہے کہ آج جو پولیس، سندھ پولیس بدنام ہے۔ تباہی سے مراد یہ ہے کہ آج پھر بھی ہماری چیزیں وہ 100% اپ ٹو دا مارک نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے رینجرز کی مدد لی ہوئی ہے۔ تو جو ناکامی پولیس کی جو بھی ہے، جس کا اعتراف تو ابھی تک آپ نے نہیں کیا، مگر یقیناً دنیا بھی کہتی ہے کہیں نہ کہیں ناکام تو ہے سندھ پولیس، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اگر آج سندھ پولیس نہ ہو تو جو شہر کی جو یہ حالت تھی، جو روزانہ 50 لوگوں کی شہادتیں ہوتی تھیں، لوگ مارے جاتے تھے، آپ کو اندازہ ہے اس چیز کا، ٹیررسٹ کی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی تھی، آج الحمدللہ آپ شہر کے کسی بھی ایریا میں بغیر کسی گارڈ کے، بغیر کسی اس کے جا سکتے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو آپ کے بالکل چینل پہ بتا رہا ہوں، چیزیں ہوتی ہیں۔ اتنا بڑا شہر ہے جو کئی ملکوں سے بہت بڑا ہے، لیکن ہم اپنی پولیس کو، اور دیکھیں اگر میں نا امید ہو جاؤں اپنی پولیس سے تو میں کس طرح کام کروں گا؟ میں تو الحمدللہ بالکل پر امید ہوں، اور میں جیسا خود ہوں، میں یہی سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ جو میرے دوسرے کولیگز ہیں، میرے ساتھ جو میری دوسری پولیس ہے، وہ بھی اس طرح کام کرتی ہے، اور میں تو بالکل مایوس نہیں ہوں۔ الحمدللہ ہم بہتر سے بہتر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بالکل مدد ہوتی ہے، اور نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کر رہا ہے۔ ایماندار افسران کے لیے سندھ پولیس میں کام کرنا مشکل ہے، ہاں یا نہ؟ دیکھیں، ایماندار آدمی کو ہونا چاہیے اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی جو کمیونٹی ہے اس کے ساتھ، اور ہمارے جو افسران ہیں، جو دیکھیں آپ لوگوں کی ایک پرسیپشن ہوتی ہے کہ فلاں بندہ ایسا ہے، فلاں بندہ ایسا ہے، لیکن جب آپ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ اس کو سنتے ہیں، ان کی نیچر آف جاب کے بارے میں معلوم کرتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار وہ کس حالات میں، کن حالات میں وہ کس طرح اپنی جاب کو کرتا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا ایماندار آدمی کے لیے تو کہیں بھی، ہاں تھوڑا سا راستہ لمبا ہوتا ہے اس کا، لیکن اتنا کوئی ناممکن نہیں ہوتا۔ اگر میں آپ سے ان سوالات کے بدلے ایک آپ کی سائٹ کا سوال پوچھوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جیسا میڈیا یا سوشل میڈیا یا عوام یا سیاسی تنظیم یا آپ کے اعلیٰ حکام
ان میں سے کون لوگ ہوتے ہیں جو پولیس کو ولن بنانے میں کردار یا اعلیٰ افسران کو سپاہی کو ولن بنانے کا کردار ادا کرتے ہیں، دیکھیں بدنام کرتے ہیں؟ پولیس ہمیشہ سے ایک ولن کے طور پہ سامنے آئی ہے. جیسے ابھی تو خیر ماشاءاللہ میڈیا بڑا ایک اسٹرانگ ایک طاقت ہے، ایک ستون ہے ہمارے اس معاشرے کا. لیکن اب اگر آپ لاسٹ 30 ایئرس 40 ایئرس پیچھے چلے جائیں، جب میڈیا اتنا سوشل میڈیا نہیں تھا اور جو بھی میڈیا تھا اس میں بھی پولیس کو ایک ولن کے طور پر اپنے بچوں کو یہی بولتے تھے، بھاگ جاؤ بچہ نہیں تو پولیس آ جائے گی. تو اور پھر پولیس کا سب سے جو ایک بدنامی یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہتر امیج نہیں بنتا، وہ یہ ہے کہ پولیس ہمیشہ کسی ایک سائڈ پہ ہی ہوتی ہے. ایک آدمی پولیس کے خلاف لازمی ہوتا ہے کیونکہ پبلکلی وہ لوگ ایک دوسرے کے معاملات میں ہوتے ہیں. دو پارٹیز پولیس کے ساتھ ہوتی ہے، آپ کو لازمی ایک کا ساتھ جو سچ ہے اور دوسرا آدمی آپ کو کہے گا کہ وہ دوسرے کے ساتھ میں لیا، تو آپ کو تو کسی جگہ پہ وہی نہیں ہے. تو اسی لیے اس طرح کا ہے. لیکن جیسے جیسے میڈیا ہے اور آپ جیسے لوگ ہیں جو دوست ہیں جو پولیس کے اچھے کام کو پبلک کے سامنے پیش کرتے ہیں، چونکہ پبلک کے سامنے پولیس جو ایک ولن کے طور پہ ہمیشہ آئی ہے، اگر ان کو آپ ایک اچھے رول ماڈل میں پیش کریں گے تو میرا خیال ہے کہ ایک بہتر امیج پولیس کا ہو سکتا ہے. میں نے کئی سوالات ایسے کیے جس سے میں کوئی آپ کی تاریخی واقعہ سن سکوں، مگر میں ناکام رہا. ایک کوشش میں اور کرتا ہوں، کبھی آپ کے کیریئر میں ایسا ہوا ہو کسی ایسے ملزم کو پکڑا ہو اور اس پہ آپ نے تمام جو FIR یا جو بھی آپ کی قانونی کارروائی ہوتی ہے مکمل کی ہو، اور آپ کو پوری امید ہو کہ اس کو سزا ہوگی اور یہ ملک کے لیے ناسور ہے اور خطرہ ہے، مگر ہماری عدلیہ سے وہ چھوٹ گیا اور آپ کو بڑا افسوس ہوا ہو، چاہے وہ ناگزیر وجوہات ہوں یا آپ کے پاس ثبوت مکمل نہ ہو، جو بھی واٹ ایور وجہ ہو؟ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ بہت سارے ایسے کیسز ہیں. کوئی واقعہ سنا دیں، ترس گیا میں میں پورے آپ کو بتاؤں کہ ایسے کیسز ہیں کہ جس میں بندہ جو کرمنلز نے کام کیا، لیکن پھر جب میں یہ بات کہوں گا کہ یار وہ کس وجہ سے چھوٹا، تو پھر میری پبلک عوام کہے گی کہ آپ سارا جو زور ہے وہ عوام کے اوپر ڈال دیتے ہیں. عدالت آپ کے ملزم کو بری یا ضمانت پہ تب چھوڑتی ہے کہ جب آپ اپنے کیس کو پرسو نہیں کرتے. آپ سے مراد عوام جس کا کیس ہو، جس کا جو کیس ہو، مدعی ہو. کیونکہ پبلک کے ساتھ کرائم جو ہے وہ پولیس کے ساتھ تو میرا 1 to 1 کئی کیسز میں تھوڑے سے ایک ریشو اس کو کہہ سکتے ہیں. لیکن پبلکلی لوگ لٹتے ہیں، لوگوں کے ساتھ واقعات ہوتے ہیں، لوگوں کے گھر میں رابریز ہوتی ہیں، انسیڈنٹ ہوتے ہیں. لیکن تھوڑا سا قانون، کیونکہ ہمارا قانون اس طرح کا وہ ہے کہ تھوڑا سا اس کو لمبا پروسیس ہے اس کا. تو پبلک کے ذہن میں ایک چیز ہے کہ بھئی ہمارے ملزم کو سزا نہیں مل سکتی. میں آپ کو ایسے بے شمار کیسز بتا سکتا ہوں کہ جب مدعی نے اس کو پرسو کیا ہے تو ملزم اپنی بہنوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو اس کے گھر پہ لے کے معافیاں مانگنے آتے کہ ہمیں معاف کر دے، ہماری ضمانت کسی طریقے سے ہو جائے. تو اور سزا ہوئی ہے لوگوں کو، مجرموں کو سزا ہوئی ہے، لیکن اس میں کہ جب آپ اس کو پرسو کریں گے، کیونکہ پبلک نہیں کرتی کورٹ میں کیسز کو پرسو، تو نہ وہ جب اس کی ضمانت لگتی ہے تو ایک کمپلیننٹ کو بھی نوٹس آتا ہے کہ بھئی آپ بھی پیش ہو. کمپلیننٹ نہیں جاتا، ملزم کا وکیل اس کو گھما دیتا ہے یا پھر نیچے جو کورٹ کے پیشکار صاحبان ہوتے ہیں وہ اس کو ڈیٹ دے دیتے ہیں. تو وہ بار بار کی اس کی جو ایک ریہرسل ہوتی ہے یا اس کا جانا ہوتا ہے، اس سے وہ بیچارہ دل برداشتہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے مجرموں کو. آپ کی ٹیریٹری کے اندر کون سا ایسا جرم ہے جس میں کمائی بھی بہت زیادہ ہے اور جو آپ کے لیے چیلنج بھی ہے، جو ختم کرنا مشکل ہو جاتا ہے، بار بار سر اٹھاتا ہے؟ یعنی سب سے بڑا جرم کہہ لیں، کچھ بھی ہو، چاہے وہ اسمگلنگ ہو، کچھ بھی، واٹ ایور. دیکھیے اسٹریٹ کرائم ایک ایسا ہوا ہے کہ جو ڈائریکٹلی پبلک کو ڈائریکٹ کرتا ہے، پبلک کے ساتھ موقع کے اوپر ہوا ہے. اسٹریٹ کرائم کے لیے کوشش ہماری جاری ہے. اس پہ ہم نے جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے نوجوان جو ہمارے موٹر سائیکل بائکر ہیں ان کو نکالا ہے. ابھی اسی لیے نکالا ہے کہ جو پبلک سے ڈائریکٹ واقعات ہیں یا ان کا جو لوٹ مار کا سلسلہ ہے وہ ختم ہو. تو یہ ایک ایسا ناسور ہے اسٹریٹ کرائم کا ہمارے شہر میں کہ جس کو ختم کرنے کے لیے ہم دن رات کوشش کر رہے ہیں، اور کم ہوا ہے لیکن ہم اس کو زیرو نہیں کر سکیں.
تو وہ ایک ایسا میں سمجھتا ہوں. شاہین فورس بنائی گئی تھی اسی سلسلے میں، اس کا کیا ہے آج کل حال؟ یہ شاہین فورس ہی تھی جو ہم جن کو میں بریف کر رہا تھا. ہر ڈسٹرکٹ میں ہر ڈویژن پہ بنی ہوئی ہے. بس کوشش تھوڑا سا یہ ہے کہ اس کو مزید موٹیویٹ کیا جائے اور ان کے اوپر پورا واچ رکھی جائے، ان سے کام لیا جائے. ہم مختلف تھانوں میں وزٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں شاہین فورس کے نمبر پلیٹ لگی بائکس کچرا ہو رہی ہیں، بڑی ایکسپینسو بائکس ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تھوڑا سا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہمارا میکینیکل ایک سسٹم ہے، اس میں ہماری اپنی ورک شاپ تو ہے، لیکن اتنا ہیوج ہمارا سسٹم ہے، یعنی گاڑیاں ہیں، وہ ہے کہ اگر اس کو ہم نیچے سطح پہ سب ڈویژن لیول پہ یا ڈویژن لیول پہ کر لیں، ہمارا ورک شاپ ہو، تو میرا خیال ہے کہ ان کی کنڈیشن ہم اس کو مینٹین کر سکتے ہیں. اگر میں آپ سے ایک سوال یہ کروں کہ جب ہم بات کر رہے ہیں اسٹریٹ کرائم کی، اور اس میں آپ نے نوجوانوں کا ذکر کیا، اور نوجوان ڈیفینیٹلی اس کے اندر انوالو ہیں، آپ نے اب تک بے شمار مجرم پکڑے ہوں گے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ نوجوان جرائم پیشہ عناصر کے ساتھ کیوں مل جاتے ہیں یا اس فیلڈ میں کیوں آتے ہیں؟ طاقت کا نشہ ہوتا ہے یا ضرورت؟ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ضرورت کی وجہ سے، ہوتا بھی ہے، لیکن ہمارا جو معاشرہ ہے، ماحول ہے، اور اسپیشلی ایجوکیشن کا جو ہمارے پاس ایک فقدان ہے کہ بچے، اور غربت بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسکول نہیں جاتے، تعلیم سے دوری ہوتی ہے، تو وہ زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے ان کو کہ، اور وہ ایزی منی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ نکلتا ہے، وہ اسٹریٹ کرمنل لڑکا ایک دوسرے کے ساتھ اور 4-6 موبائل لوٹتا ہے اور شام کو 15-20 ہزار کا بیچ دیتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو آسانی لگنی، لیکن جب سزائیں ہوں گی اور تھوڑا سا ان کو یہ بتایا جائے گا تو امید ہے کہ انشاءاللہ بہتری ہو. یہ جو موبائل یا کوئی بھی اس طرح کی چیزیں خرید چوری کر کے، ڈکیتی کر کے، چھین کے بیچی جاتی ہے، تو وہ تو یقیناً کوئی شاپس ہوتی ہوں گی، کچھ لوگ ہوتے ہوں گے، ان کے خلاف کیا ایکشن رہا ہے؟ ہمارا بڑا اچھا جو موبائل مارکیٹس ہیں، ان کی جو ایسوسیشن ہے، ان کے ساتھ رابطے ہیں. جو تھانہ جات کی حدود میں وہ مارکیٹس آتی ہیں، ان کے ساتھ بڑا اچھا ان کا کلوز انٹریکشن ہے. ان کو چونکہ، لیکن ہوتا ہے نا کہ اگر 100 دکانداروں میں سے ایک ایسا دکاندار ہے جو اس کو مناسب چیز کم پیسوں میں ملتی ہے تو وہ جرم کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر ابھی مارکیٹ میں اس طرح بیچنا ایک مشکل ہے کیونکہ اس کے اوپر کافی کام ہوا ہے. کیا منشیات کا کاروبار کہہ لیں یا جرم کہہ لیں، پولیس کے بنا ممکن ہے؟ پھر میں وہی کہوں گا کہ جو سوشل میڈیا کا اتنا فائدہ ہونے کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں کہ اب گھر بیٹھے ہوئے، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اس کو سیل آؤٹ کرتا ہے تھرو سوشل میڈیا نیٹ ورکنگ، وہ تھرو واٹس ایپ اس طرح کے وہ کرتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں پولیس کی اس کو کوئی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں. یعنی آپ کا جواب جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین سمجھ پائے ہیں یا میں سمجھ پایا ہوں، کلیئر کروں گا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیس کے اندر موجود کچھ عناصر اگر انوالو نہیں بھی ہوں تو منشیات کا کاروبار چل سکتا ہے. دیکھیں اس کے اوپر کام، دیکھیں سوشل میڈیا جیسے جیسے اس میں جدت پیدا ہوتی جا رہی ہے، ٹیکنیکلی جو چیزیں ہمیں میسر ہیں، ہم اس سوشل میڈیا کے تھرو ان کو اس کا نیٹ ورک توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ تھرو وہ کوریئر کے تھرو اس کو سپلائی کرتے ہیں، ہم ادھر پہنچتے ہیں، ہم اس کو کرتے ہیں وہ ڈرگس کو. تو یہ تو ایک چوہے بلی کا کھیل ہے جس میں چل رہے ہیں. لیکن ڈائریکٹلی جیسے پہلے ہوتا تھا کہ ایک جگہ کے اوپر ایک اڈا قائم ہوا ہے اور وہاں منشیات کھلے عام چل رہی ہے اور اس میں پولیس کو بھی وہ پیسے پہنچاتے ہیں. تو جس طرح ابھی منشیات کے خلاف ہمارے آئی جی صاحب نے کام کیا ہے، ہم نے لسٹڈ وائز ان کو اس کا پورا بنایا، ایک کیٹیگریز بنائی ہے، اے بی سی کیٹیگری. تو کوئی ایسا تھانہ نہیں ہے کہ جس میں ان منشیات کے خلاف کام نہیں ہوا. آپ سندھ کے سارے تھانے چیک کر سکتے ہیں، اس میں بہت سارا کام ہوا ہے. اگر ایک سوال کراچی کا شہری پوچھتا ہے کہ کراچی میں ناجائز اسلحہ اتنا آسان کیوں ہے، ملنا، لینا، خریدنا، بیچنا، اس کے پیچھے کون ہے؟ خیر اتنا آسان تو نہیں ہے، آپ جائیں شہر میں دیکھیں، ڈھونڈیں، ایسا نہیں ہے. لیکن جو کرمنلز ہوتے ہیں وہ کرمنلز کے ساتھ ان کے رابطے ہو جاتے ہیں، اور اس وجہ سے، اور پھر ہماری جو انٹریز ہیں، انٹری پوائنٹس ہیں، کچھ ہماری ویکنسز ہیں جس کے اوپر
لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے ابھی سیف سٹی کے کیمراز لگے ہیں، ہمارا جو شہر کے انٹری ایگزٹ پوائنٹ ہیں ان کو کور کیا گیا ہے، تو اسپیشلی یہ چیزیں بہت زیادہ کم ہوں گی انشاءاللہ۔ اگر آپ کو ایک ہفتے کا فری ہینڈ مل جائے تو ایسا کیا ہے جو آپ بدل دیں گے اگر آپ کو فری ہینڈ مل جائے؟ ایسا کیا ہے کہ میں بدل دوں گا؟ ہمیں فری ہینڈ ہی ہے، تو ہم ایسا تو کوئی ہمارے پاس ایسی چیز نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھ بندھے میں اور ہم اس کو کوئی چیز نہیں وہ کر سکتے۔ اتنی سپورٹ ہے، لیکن یہ کہ ہماری ریسورسز، میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی پولیس کو اتنا ریسورسز کے ساتھ کمپلیٹ کروں کہ جو جہاں ہم اپنے ایریاز کو کنٹرول کرنے کے لیے ہماری مین پاور یا ہماری جو گاڑیاں یا ہماری جو بائکس ہیں وہاں کمی ہوتی ہے، ہم اس کو کور کروں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہتر چیز آپ کو نظر آئے گی۔ تقریباً ہر اعلیٰ افسر کی فیملی، اس کے بچے ڈرتے ہیں اس نوکری سے، آپ کی فیملی کا کیا کردار رہا آپ کے اس کیریئر میں؟ ہاں دیکھیں، پرابلمس تو ہیں اس میں، اور آپ کے اندیکھے ملزم ایسے لوگ ہیں جن کو آپ سلاخوں کے پیچھے بھیجتے ہیں اور پھر وہ باہر نکل کے آپ کے سامنے آتے ہیں، اور بہت سارے ایسے واقعات بھی ہیں۔ میں اپنی فیملی کے ساتھ کسی شہر سے دوسرے شہر میں تھا، اور جو ہارڈن کرمنل تھے وہ لوگ بھی وہاں آئے ہوئے تھے، اور میں اپنے بچوں کے ساتھ تھا، تو میرا ان کے ساتھ بھی وہاں آمنا سامنا ہوا۔ لیکن یہ کہ مشکل جاب ہے، نو ڈاؤٹ بہت مشکل جاب ہے، اور اس میں پہلے مجھے بھی کوئی ایسا وہ نہیں تھا، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے تو اس سے بہتر عبادت والی جاب کوئی اور نہیں ہے۔ کراچی شہر میں جس تھانے کی حدود میں اچھے مارکیٹس ہوتی ہیں، پتھارے ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، وہ زیادہ مہنگے ریٹ میں بکتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور یہ ہوتا رہا ہے، یقینی ایک حقیقت تو ہے، آپ مانے نہ مانے، مگر ابھی بتائیں آج کل کے کیا میں سینیریو؟ آپ کو بتاؤں، اذان ہو رہی ہے، میں کلمہ پڑھ کے آپ کو کہتا ہوں کہ میں کم از کم 35 تھانے، ایک سے بھی زیادہ تھانوں میں ایس ایچ او رہا ہوں، اور میں نے 1 روپیہ ایس ایچ او لگنے کا نہیں دیا ہے۔ سنا انویسٹر دیتے ہیں اور وہی وصول کرتے ہیں۔ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، نہ میرا کوئی انویسٹر ہے، نہ میرا کوئی، میں چونکہ ایک عام فگر ہوں نا، میں نے اسی شہر سے پڑھا، اسی شہر میں پولیس میں اپوائنٹ ہوا، میرا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھا۔ یہی آفیسر جن کے ساتھ میں نے کام کیا، آج آئی جی صاحب، اگر آئی جی صاحب ہیں تو میں ان کے ساتھ، جب وہ ایس ایس پی تھے یا وہ ڈی آئی جی تھے تو میں ان کے ساتھ کام کر رہا تھا، تو ان کو میرا پتہ ہے کہ میں کیسا کام کرتا ہوں۔ آج ہمارے ایڈیشنل آئی جی صاحب ہیں، ہمارے اے ایس پی تھے، ہمارے آزاد صاحب ہیں، میرے اے ایس پی رہے ہیں، تو یہی میرے ساری سپورٹ ہیں، یہی میرا بیک گراؤنڈ ہے، یہی میری پولیٹیکلی سپورٹ ہے۔ چودھری اسلم صاحب کی فیملی سے انٹرویو میرا چل رہا تھا، تو وہ اکثر اپنی فیملی کو کہتے تھے کہ اگر مجھے یہ ہو جائے تو کچھ نصیحت، کچھ وصیت، کبھی آپ نے اپنی فیملی کو اس طرح کی کوئی نصیحت کی کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو یہ کرنا، ایسا کرنا؟ میں نے تو ابھی تک نہیں کی ہے، لیکن آج کی آپ کی بات کے بعد کہوں گا کہ شاید میں کروں ان کو، لیکن جو اللہ تعالیٰ آپ کو سنبھال رہا ہے، اللہ تعالیٰ، میں تو ایک یقین کریں گے، اتنے سارے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یار اتنا مشکل، مجھے نہیں لگا کہ کوئی ایسا ایک مشکل جاب ہے، یعنی کہہ سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات تو ایک سپاہی کی جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے جب نمبرز پورے کرنے ہوتے ہیں۔ آج کل حالات بہت بہتر ہیں ڈیفینیٹلی، مگر ایسا بھی کراچی شہر میں وقت گزرا۔ چلیں پھر ایک اور فیملی کو ہی لے کے ایک سوال آپ سے کریں، یا آپ کی ذاتی شخصیت کو، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وردی طاقت ہے، ایک ذمہ داری ہے، یا آپ تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں؟ نہیں، وردی میں اس کو طاقت بھی کہوں گا، اور طاقت سے مراد یہ کہ میری باڈی لینگویج ہی چینج ہو جاتی ہے جب میں وردی میں ہوتا ہوں، تو ایسا نہیں کہ میں اس میں آپ کو ایک غلط چیز کی وہ آتی ہے، لیکن اس کی اتنی ذمہ داری ہوتی ہے، آپ یقین کریں گے کہ جب میں یونیفارم پہن لیتا ہوں تو میرے چہرے بالکل ایک، میرا باڈی لینگویج ہی چینج ہو جاتی ہے، اور میں جب سادے میں ہوں تو میں ایک الگ انسان ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی آپ کی ایک سپورٹ رکھی ہے، اتنی آپ کی ایک طاقت، میں اس کو پھر طاقت ہی کہوں گا، لیکن یہ ہے کہ وہ طاقت کی جو لوگوں کی مدد کے لیے استعمال ہو، تو وہ ہے۔ سب سے خطرناک مجرم ایک ایسا جو سوٹ بوٹ پڑھا لکھا ہو
یا ایک ایسا جو کہ مجرم لگتا ہی ہے شکل سے، مجرم پڑھا لکھا نہ ہو اور ایک وہ مجرم ہو، کون مجرم زیادہ خطرناک لگا آپ کو؟ وہ خطرناک ہے جو ایک سفید پوش لباس میں آپ کی اندر بیٹھا ہوا آدمی ہے، جو بیچارہ ایسے ہی ہے، اس کو تو ساری دنیا کو پتہ چل رہا ہے، لیکن وہ جو بڑے سوٹ بوٹ میں اور آپ کی جڑیں کاٹ رہا ہے، آپ کے ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے، بظاہر تو وہ بڑا ایک صاف ستھرا آدمی ہے، تو وہ میرا خیال ہے زیادہ ہی خطرناک ہے۔ میرا ذاتی تجزیہ کہہ لیں، تجربہ کہہ لیں، یا جس طرح کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے الگ کام سے انٹرویوز رہتے ہیں، آپ کا فیوچر میں بہت آگے دیکھ رہا ہوں، آپ آگے ملنے والی ذمہ داریوں کے لیے تیار ہیں؟ الحمدللہ مجھے جو ذمہ داری سونپی جائے گی میں اس کو ایک عبادت سمجھ کے کروں گا، کوشش کروں گا کہ لوگوں کے دلوں میں، اور میں جہاں جہاں رہا ہوں، اگر آپ ایک اس کا سروے کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ بہت زیادہ اچھائی نہیں کی ہوگی تو ایسا کوئی آدمی میرا خیال ہے آپ کو کم ہی ملیں گے کہ جو کہے گے یار اس نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ تو ایک بڑے اچھے ماحول میں جا رہا ہوں، میرے بہت سارے دوست بنے، میرا ان کے ساتھ گھر آنا جانا ہے، ہم بیٹھتے ہیں ساتھ، اور پبلکلی آپ پولیس افسر اسٹرانگ ہوتا ہی تب ہے کہ جب اس کو پبلک کی سپورٹ ہو، پبلک اس کے اوپر اعتماد کرے۔ ذاتی زندگی کے اندر بھی کچھ گارڈز وغیرہ ساتھ لے کے گھومتے ہیں یا اپنا ویپن لائسنس یافتہ ساتھ رکھتے ہیں؟ اور ذاتی لائف اسٹائل کیسی ہے آپ کی؟ فل پروٹوکول والی، کوئی ڈالے نہیں، کوئی شالے؟ اور پروٹوکول نہیں ہے، بائک پہ بھی گھومتا ہوں، اپنی گاڑی میں بھی گھومتا ہوں، اپنی فیملی کے ساتھ بھی گھومتا ہوں، ہاں ویپن ضرور ہوتا ہے میرے پاس، لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں ہر جگہ جاتا ہوں، ہر اس کے اوپر ایک سوشل لائف گزار رہا ہوں الحمدللہ۔ اس نوکری کے علاوہ کوئی اور ذاتی کاروبار؟ کوئی نہیں ہے، سمپل نوکری۔ آج کل فیلڈ مارشل صاحب کی قیادت میں ملک جس ٹریک پہ چڑھ چکا ہے الحمدللہ اور چل رہا ہے، تو میں یقیناً آپ کے لیے بھی جواب دینا شاید مشکل بھی ہو سکتا ہے نہ بھی ہو، کیونکہ آسان بھی بہت ہے یہ جواب اور مشکل بھی ہو سکتا ہے ڈیفینیٹلی۔ آج فیلڈ مارشل صاحب سے پہلے اور آج کی سندھ پولیس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، جس طرح فیلڈ مارشل صاحب پولیس کے ساتھ پشاور میں اسپیشلی وہ پولیس کے ساتھ ڈائریکٹ ہوئے، اور کور کمانڈر صاحبان ہمارے سینئر آفیسرز کے ساتھ بڑا ان کا ہر معاملے میں، اور جیسے کہ پی او اٹیک ہوا اس میں جس طریقے سے پولیس نے اور ہمارے اداروں نے مل کے کام کیا، تو اس وقت جو ہم جس سچویشن سے گزر رہے ہیں، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ ہم سب ایک پیج پر ہیں، اور وہ طاقت ہے ہم سب مل کے جس طرح جو ایک سپورٹ چاہیے ہوتی ہے وہ بالکل 100% ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو ریلیشن ہے، یہ جو ہمارا ساتھ مزید اچھا ہوگا، اور پولیس کو مزید اس میں طاقت ملے گی، اور مل جل کے کام کریں گے۔ اس کو میں تھوڑا سا آسان کر دوں سوال کو، کہ اس فیلڈ مارشل صاحب سے پہلے کا دور، اور ایک سوال ہوتا ہے سیاسی دباؤ، فیلڈ مارشل صاحب سے پہلے کا دور اعلیٰ حکام کا دباؤ یا پریشر، تیسرا سوال مورال، حوصلے کتنے بلند ہیں؟ ان تینوں کو بتدریج آپ بتائیں گے یا میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر دوں گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب میں کسی اپنے ایک سینئر افسر کے ساتھ کام کرتا تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایک اپنی فورس کا نا افسر بننے کی کوشش نہ کریں، ایک لیڈر کے طور پہ کام کریں۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جس کو لوگ ان کی جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جس طرح ابھی ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا ایک ویژن ہے، جس طرح وہ کام کر رہے ہیں، تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایک آفیسر کے طور پہ، وہ ایک لیڈر کے طور پہ جس طرح پاکستان کا ایک امیج بلڈ ہوا ہے، تو اسی طرح ہمارے جو آئی جی صاحب ہیں، ہمارے اسپیشلی ایڈیشنل آئی جی صاحب ہیں، جس طرح جتنا آپ اپنی فورس کے ساتھ ان کا آپ کا قریبی تعلق ہوگا وہ آپ سے پیار کریں گے، تو جب میں کسی سے پیار کرتا ہوں تو میں اس کے لیے تو جان بھی دے سکتا ہوں، یہ ہے۔ یعنی ہم تین سوالوں کا جواب میں ایک ہی لے لوں کہ ڈیفینیٹلی زمین آسمان کا فرق ہے فیلڈ مارشل صاحب کے بعد اور فیلڈ مارشل صاحب سے پہلے۔ اب میں ایک اور آخری سوال، اور اس کے بعد ہم اس پروگرام کو اینڈ کریں گے، اور اس کے بعد ایک نوجوانوں کے لیے آپ سے پیغام لے لیں گے۔ کراچی شہر میں اے آئی کیمرے لگنا، یا فائن اور ٹریفک چالان کے لیے کیمرے لگنا، یا سیف سٹی کیمرے لگنا،
اس میں فیلڈ مارشل صاحب کا ایک بہت بڑا کردار ہے، اور ایسے بہت سارے کام جو کہ اب تک پینڈنگ تھے جو اب ہو رہے ہیں، اس میں فیلڈ مارشل صاحب کے بغیر یہ فی الحال ناممکن تھا. ہاں یا نا؟ مختصر جواب. ایگزیکٹلی بالکل ان کی پوری سپورٹ ہے. وہ صرف ایک شہر نہیں، وہ پورے پاکستان کے لیے جس طرح کام کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ بہت اچھی چیزیں، بہت ساری چینجنگز آپ کو مزید بھی نظر آئیں گی انشاءاللہ. ان نوجوانوں کو دیکھ کے ترس آتا ہوگا جو جرائم کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں، اریسٹ بھی کرتے ہوں گے، کبھی اپنے جیسے بچے بھی نظر آتے ہوں گے، اپنا بچپن بھی نظر آتا ہوگا. ان نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے؟